لله وحده لا شريك له حمدا كثيرا طيبا مباركا دائما ابدا سرمدا شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ وبوحدۃ وحدہ لا شریک لہ لا ند لہ ولا ضد لہ لا مثل لہ ولا مثال لہ لا مماثل لہ ولا مثیل لہ ولا وزیر لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وطرا حیا قیوما دائما ابدا لا شریک لہ ولا فریق لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ لا معین لہ ولا جسیم لہ لا حسب لہ لا نسب لہ لا ایت لہ ولا بیت لہ لا والد لہ ولا ولد لہ ولا مولود لہ الذی هو اول بلا ابتداء والآخر بلا انتہاء الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أولانا مولانا أزهرنا أطهرنا أتقانا أنقانا أعلانا أولانا شاهدنا ومبشرنا ونذيرنا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام. اللہم صلی علی محمد بعدد من قعد وقام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عطرت محمد وعلی ازواج محمد وعلی بنات محمد وعلی احباء محمد وعلی احباب محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم ثم صلوا علیہ. ذی قدر معزز محترم سامعین گرامی قدر، قابل صد تکریم محترم سامعین کرام، خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، ہر جن و بشر کے خالق اور مالک کا احسان عظیم کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے مقدس گھڑیوں میں اپنے گھر میں شرف حاضری سے نوازا. آپ حضرات کے علم میں ہے، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم پر کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. ہم آزادی کے ساتھ اللہ کا نام لے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذانیں کہہ رہے ہیں، جمعے پڑھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں. اس کی قدر فلسطین والوں سے پوچھئے، کشمیر والوں سے پوچھئے، لبنان اور دوسرے مقبوضہ ممالک جن پر کفار کا تسلط ہے، کفار نے ان پر اپنا ظالمانہ پنجہ گاڑا ہوا ہے، اور مسلمان تو مسلمان ہے نا. جیسے ہم اپنے عام معاشرے کے اندر بحیثیت مسلمان
جتنا کوئی عمل سے دور ہوتا ہے، بظاہراً تو سارے مسلمان ہیں جن کا نام کمیٹی کے اندر مسلمانوں والا رکھا گیا، جس کی پیدائش پہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی گئی، وہ مسلمان ہے، مسلمان ابن مسلمان ابن مسلمان، جدی پشتی ہم چلے آ رہے ہیں مسلمان۔ لیکن اگر کوئی ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا بندہ ہو جو دین کے ساتھ منسلک ہو، دین پہ زیادہ عمل کرنے والا ہو، اس سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہمارے عام معاشرے میں اس پر انگلیاں زیادہ اٹھائی جاتی ہیں۔ دیکھو جی داڑھی والا، دیکھو جی حافظ قرآن، دیکھو جی مولوی صاحب، دیکھو جی نمازی 5 وقت دا۔ اسی طرح اگر مسلمان کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو پورا اقوام متحدہ اکٹھا ہو جاتا ہے، نا جی نا، یہ مسلمان دہشت گرد ہے، یہ مسلمان یہ ہے وہ ہے، اس پر طرح طرح کے الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج دیکھ لیجئے اسرائیل کی صورتحال، معصوم بچوں کے لوتھڑے بکھرے ہوئے ہیں ہوا کے اندر، فضا کے اندر، دھرتی پر، اور اقوام متحدہ، حقوق انسانی کی سوسائٹیاں، وہ کہتے ہیں ہم تو انسانیت کے خدمت گزار ہیں اور ہم تو انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں اور انسان کا درد ہم سے نہیں دیکھا جاتا۔ چھوڑو مذاہب کو، چھوڑو ان باتوں کو، بحیثیت انسان ہم سے کسی انسان کا درد نہیں دیکھا جاتا، اور اگر کسی بچے یا عورت پر ظلم ہوتا ہے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ کفار کی جو تنظیمیں حقوق انسانی کی نام پہ بنی ہوئی ہیں وہ ساری حرکت میں آ جاتی ہیں، لیکن آج مسلمانوں کا خون بے دریغ بہایا جا رہا ہے، اور ایسے مسلمانوں کا 4 ماہ کا بچہ تڑپ رہا ہے، خون میں اس کے لوتھڑے اڑ رہے ہیں اور اس کی سسکیاں زبان پر ہیں اور وہ ویڈیو چل رہی ہیں، اور کہاں گئی ہیں ہماری سوسائٹیاں، کہاں گئی ہیں وہ انسانی حقوق کے تحفظ کے علمبردار، کہاں گئے ہیں وہ، کہاں سو گئے ہیں؟ چھوڑو اسرائیل کو، فلسطین کو، یا کسی ملک کے حدود اربے کو، یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل کی زمین پر، فلسطین کی زمین پر، یہ الگ بات ہے کہ فلسطین کی زمین پر اسرائیل نے قبضہ جمایا، ناجائز اس نے اپنا ملک بنایا اور پوری غزہ کی پٹی اس نے اپنے قبضے کے اندر لے لی ہے۔ اسی طرح جس طرح انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، یہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا جب پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی، اسی طرح یہ جتنی ملک اسرائیل کا جو پٹی ہے، جتنا اس کا حدود اربہ ہے، یہ سارا فلسطین کی زمین ہے، اور ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے اس جگہ پر۔ اس کے باوجود کہاں گئی ہیں انسانی سوسائٹیاں، کہاں گئے ہیں وہ تحفظ، کہاں گئے ہیں؟ ارے ان معصوم بچوں کو تو دیکھو، ماں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، باپ کے سامنے بیٹے تڑپ رہے ہیں، بیٹوں کے سامنے باپ تڑپ رہے ہیں، بچیوں کے سامنے ان کی مائیں تڑپ رہی ہیں اور ماؤں کے سامنے ان کی بچیاں تڑپ رہی ہیں، اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، لیکن کسی کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی، کوئی تمہاری انسانی رگ نہیں پھڑکی۔ اب کہاں گئی ہے تمہاری حقوق انسانی سوسائٹیاں اور تحفظ حقوق انسانی کے نام پر؟ وہ ایک یہاں پر آسمہ جہانگیر تھی، وہ تحفظ حقوق نسواں کہ عورت کے حقوق، عورت جہاں جائے جو بات چاہے کرے، کوئی اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتا، کوئی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ فلسطین کی عورتیں عورتیں نہیں ہیں، فلسطین کے بچے بچے نہیں ہیں،
فلسطین کے معصوم بچے، 4 ماہ کے بچے، 4 سال کے بچے، 1 سال کے بچے، 2 سال کے بچے، جن کے خون بہہ رہے ہیں، اور حقوق انسانی سوسائٹیاں اپنے جس سے مس نہیں ہو رہی، وہ حرکت میں نہیں آ رہی۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ صرف یہ وجہ ہے کہ انہیں وہ عورت نظر آتی ہے جو عورت بے پردہ ہو کر نکلے، جو عورت قرآن و سنت کی بغاوت کر کے نکلے، اللہ اور اس کے رسول کی باغی ہو کر باہر نکلے، انہیں وہ عورت نظر آتی ہے، انہیں وہ بچے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا، اسلام پہ عمل کرنے والا، با پردہ محمد عربی کی اطاعت کرنے والا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا سچا غلام اگر مظلوم بھی ہے تو اس کی حمایت کرنا وہ اپنے لیے کفر سمجھتے ہیں، اور اپنے لیے وہ اسے وبال جان سمجھتے ہیں۔ یہ حقوق انسانی نہیں ہے، یہ حقوق کفر ہے، یہ تحفظ کفر ہے، تحفظ انسانیت نہیں ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الکفر ملت واحدہ، مسلمانوں میری امت کبھی بھی یہود و نصارہ پہ اعتماد نہ کرنا، یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، آپس میں یہ ایک ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو پیسنے کے لیے یہود و نصارہ آپس میں ایک ہو جائیں گے، لیکن ان پر تم اعتماد نہ کرنا۔ آج اگر سعودی عرب، پاکستان یا کوئی بھی ملک یہود و نصارہ کو اپنا دوست سمجھتا ہے تو وہ قرآن سے بغاوت کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، قرآن کریم کہتا ہے اے ایمان والو کبھی بھی یہودی اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ آج مسلمانوں نے، حکمرانوں نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنایا، یہی وجہ ہے آج ہم پس رہے ہیں اور ہم ذلت اور رسوائی کے گڑھے کے اندر جا رہے ہیں۔ آج کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، ایک کتا بھی مر جائے ہم بڑا ببانگے دوہل بڑے اعلان کرتے ہیں اور بڑی ان کی یہود و نصارہ کی گن گایا کرتے ہیں کہ جی وہ تو جانوروں کا بھی خیال کرتے ہیں، جانوروں کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے، ان کا کتا بیمار ہو جائے تو وہ اسے بھی اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ وہ تو پرندوں کو بھی، پرندے کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا بھی علاج معالجہ کرتے ہیں۔ ہم یہ چیزیں عام طور پر اپنی زبانوں سے دہراتے ہیں، لیکن آج کہاں گئی ان کی ہمدردیاں؟ آج کہاں گئی ان کی؟ آج ان کا اصلی چہرہ امت کے سامنے آ گیا ہے، آج ان کا اصلی چہرہ امت کے سامنے آیا ہے کہ ان میں ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ فقط اور فقط ان کا ایک ہی منشور اور ایک ہی دستور ہے جو نبی آخر الزمان، سید الابرار، سید القونین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر تمہارے خلاف ایک جان ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اولیاء، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں، مسلمانوں تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔
لاکھ اختلافات کے باوجود ان کے آپس میں کتنے اختلافات ہیں؟ اگر ہم ان کے اختلافات کو دیکھیں، یہودی اور عیسائیوں کے آپس کے اختلافات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ ایسے ایسے اختلافات ہیں ان پر، ایک دوسرے پر جو لگاتے ہیں وہ یہودی اور عیسائی دونوں آپس میں ایک دوسرے پر جو اختلافات کی بھرمار کرتے ہیں، ان اختلافات کی وجہ سے وہ آپس میں اگر ایک دوسرے کو دیکھیں وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے۔ اختلاف ہے اور ہم آپس میں لڑ لڑ کے مر گئے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے۔ رانا عارف صاحب تشریف لے آئے، ماشاءاللہ، ویلکم۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال نے، خالق ارض و سما نے کس انداز سے یہود و نصارہ کیا ہیں، اگر ہم اس بات کو آپس کے اندر کبھی ہم دیکھیں اور اس بات کو کا مشاہدہ کریں کہ یہودی اور عیسائی ان کا آپس میں کتنا بڑا اختلاف ہے، کتنا بڑا اختلاف ہے۔ تھوڑا سا اختلاف نہیں ہے۔ آج اگر کوئی جسے میں نبی مانتا ہوں اور اپنا نبی مانتا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، اب آپ ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ یہودی کس نبی کی کو مانتے ہیں، ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، میں نہیں کہتا کہ حضرت موسیٰ کو، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ عیسائی وہ کس کو اپنا نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نام سے ہی ظاہر ہے عیسائی، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ نہیں مانتے، جو حضرت عیسیٰ نہیں وہ مانتے ہیں۔ لیکن یہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اب یہ مائک ہے، سٹینڈ ہے مائک کا، تو اس کو میں اگر کہوں کہ نہیں یہ ہیلی کاپٹر ہے یا یہ ٹریکٹر ہے یا یہ بلڈوزر ہے تو میں نے اس کو نہیں مانا۔ یہ جو ہے اس کو وہی ماننا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ اس کو جو یہ ہے اس کو وہی ماننا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو معلوم ہوا انہوں نے نہیں مانا۔ کیوں؟ جو حضرت عیسیٰ ہیں انہوں نے وہ نہیں مانا جو حضرت عیسیٰ ہیں، انہوں نے وہ مانا جو عیسیٰ نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو معلوم ہوا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا۔ لیکن چونکہ منسوب ہیں وہ عیسائی ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یہ مسلمان کا ایمان ہے۔
اور میرے قرآن نے مجھے یہ بتایا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ قادر ہے نا۔ قانون یہ ہے کہ ماں اور باپ کا ملاپ ہو تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ قانون ہے۔ لیکن اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا فرما دے۔ ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتی ہے قدرت۔ اب قانون یہ ہے، لیکن اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ اب وہ مانتے نہیں ہے اس بات کو، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ یہودی یہ کہتے ہیں الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ میں صرف اس لیے یہ بات نقل کر رہا ہوں کہ یہودیوں کا عقیدہ بتانے کے لیے کتنا گندا ان کا عقیدہ ہے، کتنا غلیظ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہ آپس میں ایک ہیں امت مسلمہ کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف وہ ایک ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ الیاذ باللہ حضرت مریم کسی آدمی سے ملی اور پھر ان کو حمل ہوا اور پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ الیاذ باللہ، اتنا بڑا بہتان۔ عیسائیوں، تم یہودیوں کو اپنا دوست سمجھتے ہو جو تمہارے سیدہ مریم پر، جن کی طہارت، جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ اور ہمارے قرآن میں تو پوری ایک سورت ہے، اس سورت کا نام سورہ مریم ہے، جس میں حضرت مریم کی پاک دامنی کا ذکر ہے۔ جگہ جگہ پہ حضرت، اور قرآن کریم میں ایک ہی عورت ہے جس کے نام پہ سورت ہے کا نام ہے، وہ حضرت مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس پیارے انداز سے حضرت مریم کی پاک دامنی کا ذکر کیا۔ لیکن عیسائی یہودیوں کے اتنے بڑے الزام کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، میرے اور تیرے خلاف، مجھے اور تجھے ختم کرنے کے لیے۔ پاکستان، فلسطین، افغانستان، ایران کھٹکتے ہیں ان کے دلوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر۔ آؤ ذرا میں قرآن کریم میں سے آج آپ کو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، چونکہ ربیع الاول بھی پیچھے چل رہا تھا، مضمون وہی کہ اللہ نے چند ایک نبیوں کی پیدائش کا بھی ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ ان آیات میں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ کی اماں بنی اسرائیل میں سے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جن پر فرعون وقت ظلم اور بربریت کے پہاڑ ڈھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اور ان کو اپنا غلام بور بنایا ہوا ہے۔ اس حال کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر نجومیوں نے فرعون کو دی کہ تیری یہ جو بادشاہت ہے نا، اس کا تختہ اب الٹنے والا ہے۔ میں اصل میں یہودیوں کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ وہ جو مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو دیکھیے ذرا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا ہے اور حضور کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے۔
حضور کے ساتھ ان کا رشتہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا میرے آقا و مولا کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیا ہے؟ بڑا گہرا تعلق اور گہرا رشتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر نجومیوں نے دی فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ ابھی تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ اچھا، پھر بچہ کس قوم میں سے پیدا ہوگا؟ کہا اسی شہر میں سے پیدا ہوگا، مصر میں سے پیدا ہوگا، بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا۔ اچھا، بنی اسرائیل پر پابندی ہے، آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، بیٹی پیدا ہو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے میری غلامی کے لیے، کہ میری کنیزیں ہوں گی، میری نوکرانیاں ہوں گی، ہمارے محلوں میں کام کریں گی، اور جو بیٹا پیدا ہو قتل۔ کہیں سے بھی خبر آتی بچہ ہوا ہے، سپاہی جاتے گلا کاٹ دیتے۔ یہ آج بھی جو ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، یہ بچوں کے گلے کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ کہ کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو۔ لیکن یاد رکھو اسرائیلیوں، اب انشاءاللہ تمہاری موت آ چکی ہے، اور فلسطین میں اللہ نے فرعون کے لیے جس طرح موسیٰ کو پیدا مصر کے اندر فرمایا تھا، تمہاری موت کے لیے بھی اللہ نے فلسطین میں وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جو تمہارے اقتدار کو، تمہارے ظلم کو، تمہارے جبر کو، تمہارے استبداد کو، تمہاری شیطنیت کو اور تمہاری بربریت کو خاتمہ کر دے گا۔ یہودیت کا نام دنیا سے مٹ جائے گا، کفر کا نام دنیا سے مٹ جائے گا، غلاظت کا نام دنیا سے مٹ جائے گا، نام ہوگا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ اور 70,000 بچے شہید ہوئے، فرعون نے 70,000 بچے شہید کروا دیے۔ موسیٰ پیدا نہ ہو، موسیٰ پیدا نہ ہو۔ موسیٰ پیدا ہوا کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں علی کل شیء قدیر، تو میں ہوں نا، اور جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، جو میں نہ چاہوں وہ نہیں ہوتا، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو کے رہتا ہے، اور جو میں نہ چاہوں ساری دنیا چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سے قربانی نہ لے، اللہ ہم سے امتحان نہ لے، اللہ مجھ سے فلسطین کے بچوں کا درد نہیں دیکھا جاتا، اے میرے اللہ فلسطین کی مظلوم بہنوں کی آہیں نہیں سنی جاتی، اے میرے اللہ مدد فرما، اقصیٰ کو آزاد فرما دے۔ 70,000 بچوں کو ذبح کر دیا فرعون نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا، کہو سبحان اللہ۔ 70,000 بچوں کے قتل کے بعد موسیٰ آ گیا، حضرت موسیٰ آئے، پیدا ہو گئے۔ ولادت کا وقت ہوا، قرآن کریم کا میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، تو ماں تو ماں ہوتی ہے نا، جن کی مائیں ہیں ان کی خدمت کیا کر، ان سے دعائیں لیا کر۔ ماں فرش پہ جب آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتی ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں
یہ اس کو میں نے تیرے لیے حج ایسا ہی نہیں بنایا. ماں جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے نا تو میں 7 آسمانوں کے پردے چاک کر کے اپنی رحمت کا نزول کرتا ہوں. اللہ اکبر. ماں ٹھنڈیاں چھاواں. جس کی ماں نہیں ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو دنیا میں ہیں ان کی خدمت کیا کرو. ماں کے قدم دھو کے پیا کرو. اللہ اکبر. ماں یوں دیکھتی ہے آسمان کی طرف، آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور عرض کرتی ہے مولا 70,000 بچے تو شہید ہو گئے، یہ بھی شہید ہو جائے گا. اس کی ولادت ہونے والی ہے، اللہ شہید ہو جائے گا. اپنی بیٹی کو کہتی ہیں حضرت موسیٰ کی بہن کو دروازہ بند کر دے، کنڈی لگا دے، اندر کوئی نہ آئے، کوئی آئے بھی تو کسی کو نہ بتانا. چھپ چھپ کے اندر کمرے کے اندر رو رہی ہے، اپنے رب سے عارضیاں کر رہی ہے، عرضیاں پیش کر رہی ہے. اے میرے اللہ میرے اس پیدا ہونے والے بچے کی حفاظت فرما. اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کی دعا کو سن لیا. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں پریشان ہو رہی ہے اور جبریل امین کے ذریعے نہیں، رب نے دل کے اندر ہی وحی بھیجی، القاء کیا اللہ نے. وحی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اگر اس پر اب میں بات کروں تو وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. وحی ہوتی ہے جبریل امین کے ذریعے، وحی ہوتی ہے القاء کے ذریعے، وحی ہوتی ہے الہام کے ذریعے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے القاء کیا. وَأَوْحَيْنَا القاء کیا دل کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہم نے اطمینان کو جمع کر دیا. موسیٰ کی ماں خوش ہو جا، بچہ تیرا ہے، نبی میرا ہے. وہ جو بچے ذبح ہو گئے وہ بھی میرے بندے تھے، میری مخلوق تھی، لیکن میری مرضی یہی تھی کہ ان کی شہادت کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجوں. اے اللہ ان کو شہید کیوں کروایا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ فرعون کے گلے میں ان کی شہادت کا وبال پڑے. اگر ان کی شہادت کا وبال فرعون کے گلے پہ نہ پڑتا اسے فرعون کون کہتا؟ اگر 70,000 بچوں کو ذبح نہ کراتا، ظلم نہ کرتا، اسے فرعون کون کہتا؟ تو آج بھی جو ظلم و استبداد کا پنجہ گاڑے ہوئے ہیں مسلم حکمرانوں پر، اقوام متحدہ ہو، IMF ہو یا کسی بھی طریقے سے ظلم اور بربریت کا پنجہ پاکستانی عوام پر، افغانستان پر، ایران پر، لبنان پر، شام پر، مصر پر اور فلسطین پر گاڑے ہوئے ہیں، یاد رکھو دنیا کے فرعونوں ایک دن تمہارا حشر بھی فرعون کی طرح ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں دل کے اندر سوچ رہی ہے اور دل میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی کہ موسیٰ کی اماں پریشان نہ ہو، ایک صندوق لے، بچے کی ولادت ہو گئی ہے، اس بچے کو صندوق میں رکھ،
بچے کو صندوق میں رکھ، اوپر سے تختہ لگا کے کیل ٹھونک دے۔ اب جو کیل ٹھوک دیے جائیں تو صندوق کی ہوا بند ہو جاتی ہے نا، سانس رک جاتی ہے، موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کی اماں اسے ایسا کر دو، میں وہ رب ہوں جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پالنے والا ہوں، میں وہ رب ہوں جو صندوق میں موسیٰ کی زندگی کو باقی رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے صندوق کو اپنے سامنے سے گزرنے والے دریا کے اندر پھینک دیا۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ لَا تَخَافِي، یا اللہ ڈر تو رہی ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے کیسے اسے دریا میں پھینکوں، میرا لخت جگر ہے، میرا فرزند ارجمند ہے، میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج پوچھو نا فلسطین والوں سے جن کے بچے ان کے سامنے ذبح ہو رہے ہیں، آج ان کے درد کا احساس نہیں ہے۔ میں اپنی فیس بک پہ بیٹھا ہوں، میں اپنے زندگی میں مست ہوں، میں اپنے دفتر میں مست ہوں، میں اپنی موجوں میں مست ہوں، میں اپنے ناچ گانے میں مست ہوں، میں اپنی شراب و کباب میں مست ہوں، میں اپنے کاروبار میں مست ہوں، میں اپنے کھانے پینے میں مست ہوں، لیکن اس کا درد تو محسوس کرو، اس معصوم کا کہ جس کے جگر کا ٹکڑا اس کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، جس کے جگر پاروں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، جن کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور وہ خون کے آنسو رو کر بھی کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں۔ لا الہ، بلند آواز سے پڑھ لو، الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کلمہ شہادت دوہرا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان پختہ ہے۔ صحیح بات ہے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواہ، اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو آگ آج جو فلسطین میں لگی ہوئی ہے وہ پاکستان میں بھی آ سکتی ہے۔ کیا ہم کوئی دودھ کے دھلے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ ہم نے نہیں کلمہ پڑھا؟ جو قصور انہوں نے کیا ہے وہی ہم نے کیا ہے۔ ملت کفر کے سامنے جو قصور فلسطین والوں کا ہے وہ ہمارا بھی ہے، ہمارے بھی وہ اتنے ہی دشمن ہیں جتنے فلسطین والوں کے دشمن ہیں۔ وہ اس خطے کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ خطے کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ کلمے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ شہید ہونے والا بھی کلمے کے لیے شہادت کا جام پی رہا ہے، اور مارنے والا بھی فلسطین والوں کو اس لیے مار رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے یہ قصور تو میرا اور آپ کا بھی ہے۔ وہ آگ یہاں بھی آ سکتی ہے۔ آج جو پراپرٹی میں نے جمع کی ہے، آج جو سونا چاندی، جو بینک بیلنس میں نے جمع کیا ہے، فلسطین والوں نے بھی تو ایسے ہی کیا ہوگا۔ جیسے کھانے کی لذت مجھے آتی ہے ایسے ہی ان کو بھی آتی ہوگی، جیسا بچوں سے پیار مجھے ہے ایسا ہی ان کو بھی ہوگا، جیسے اپنے گھر سے محبت مجھے ہے ایسے ہی ان کو بھی ہوگی، جیسے میں نے خواب دیکھے ہوں گے اپنے بچوں کے، اسی طرح انہوں نے بھی تو خواب دیکھے ہوں گے اپنے بچوں۔ یہ ذرا تصور تو کرو، انہوں نے بھی تو یہی خواب دیکھے ہوں گے، ان کی بھی تو ایسے ہی زندگی ہے، ان کے بھی تو ایسے ہی جسم و جان ہیں، ان کے بھی تو ایسے ہی شب و روز ہیں، ان کے بھی تو ایسے ہی آنکھیں ہیں، ان کی بھی تو ایسے ہی زبانیں ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ اللہ کے پیغمبروں کی دھرتی ہے، اور اللہ نے وہاں پر ایسے صاحب ایمان اور صاحب تقوی لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ اتنے امتحانات سے گزر کر بھی ان کی زبانوں پہ کلمہ شہادت ہے۔
اور شکوہ نہیں ہے ان کی زبانوں پر، اور وہ ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی معصوم بہنوں کے دل بہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنت میں ملاقات ہو۔ وہ صحابہ کرام کا دور یاد آ رہا ہے کہ جس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہوتے تھے اور جان لبا پہ ہوتی تھی، آخری وقت ہوتا تھا تو وہ کہتا کیا تھا؟ اوے مجھے دیکھنے والوں، میرے جسموں پہ زخم نہ دیکھو، میری زبان خشک نہ دیکھو، میرے سر کے بال خاک میں آلودہ نہ دیکھو، میرے جسم پہ مٹی نہ دیکھو، میرے جسم کا گرد و غبار نہ دیکھو، جھاڑیوں سے میرا لباس چھلنی نہ دیکھو، یہ دیکھو فزتو برب الکعبہ، میں شہید بعد میں ہو رہا ہوں، اللہ کی ملاقات پہلے ہو رہی ہے، رب کا دیدار ہو رہا ہے، اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، رب کا قرب نصیب ہو رہا ہے، رب العلا کی محبت مل رہی ہے۔ اور اسی لیے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا، راحت للعاشقین نے فرمایا، مراد المشتاقین نے فرمایا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، اور سیدہ فاطمہ کے بابا نے فرمایا کہ میں محمد کہ جس کا مقام اللہ کے بعد سب سے بلند ہے، اللہ کے بعد سب سے بلند کس کا مقام ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میرے آقا نے بار بار فرمایا پھر زندہ ہو جاؤں، پھر اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اور حضور نے فرمایا جس کے دل میں جہاد کا نام تک نہیں آیا، جس کی زندگی میں جہاد کا تصور تک نہیں آیا، جس کی زندگی میں جہاد کا گمان بھی نہیں ہوا، جس کی زندگی میں جہاد کی تڑپ نہیں آئی، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن، مسلمان، نمازی، حاجی، روزے دار، شب زندہ دار، قرآن کا قاری، حافظ، عالم، یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ فرمایا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد، میں مولوی کیوں ہوں، میں عالم کیوں ہوں، میں قاری کیوں ہوں، میں نمازی کیوں ہوں، میں حاجی کیوں ہوں، میں روزے دار کیوں ہوں، میں مسجد میں جانے والا کیوں ہوں؟ میری زندگی کا مقصد، میں نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ میری زندگی کا مقصد مولا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی اسی لیے ہوں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اگر تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد نہیں، پھر میں کیسا مسلمان ہوں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے نہ مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں، وقت مختصر
اور آپ آتے ہیں ماشاءاللہ 1:30 بجے، 1:30 سے پہلے تشریف لایا کریں تاکہ 1:30 بجے بیان ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ 1:30 بجے تو پھر ان جمعہ آگے دن بھی چھوٹے ہو رہے ہیں نا، سردیاں۔ اللہ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں پیٹ ہاتھ میں حضرت موسیٰ صندوق میں رکھا، صندوق کو بند کیا۔ میرے دوستو، اگر صندوق کو بند کر دیا جائے تو پھر اسے دریا میں ڈال دیا جائے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یہ ماں کیوں کر رہی ہے؟ اس رب پہ توکل کر کے۔ کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تسی بھی جمعہ پڑھن آئے ہو، میں بھی جمعہ پڑھن آیا، بولو نا، تو پھر ذرا کھل کے بولو نا سبحان اللہ۔ میں کوئی رات نہیں نا کٹائی، گلا آج تھوڑا سا بند ہو رہا۔ بہرحال فرمایا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف۔ اچھا کئی بندے نا ایسے ایسے سوال کر دینے، اچھا جی یہ دسو موسیٰ علیہ السلام دی اماں دا نام کی سی؟ اچھا پتہ ہے نہیں بھی وضو دے فرض بھی کنے نے، تے پوچھنا آئی بھائی موسیٰ دی اماں دا، اور رب نے نہیں دسیا، رب نے کیا ام موسیٰ، موسیٰ دی اماں، پھر تن پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ یعنی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسائل پوچھا کریں جن کی ہمیں ضرورت ہے، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل۔ نماز جنازہ آتا نہیں، میں جنازہ پڑھا کے باہر ہویا تو ایک بندہ کہہ رہا سی بغیر وضو تو بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ لَا تَخَافِ۔ اپنے ہاتھ سے کوئی دریا میں پھینکتا ہے اپنا بیٹا، اور پھر وہ بھی صندوق میں بند کر کے، لیکن اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کی اماں نے میرے اوپر توکل کیا۔ کس پہ توکل کیا؟ اور جو مجھ پہ توکل کرتا ہے نا، فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر میں اس کے لیے اس کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ رب نال جیڑا گمان کرو گے وہی ہوئے گا۔ کچھ بندے وہمی ہوندے نے، وہ انجی وہم کردے رہن، انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا۔ فرمایا میرے اوپر بھروسہ کر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ، ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ بھروسہ کدے تے کرنا چاہیے؟ ہاں کسی مولوی صاحب نے کسی آجڑی نو دسیا، آجڑی کہن لگا میں روزانہ جاندا واں بیڑی وچ بکریاں لے کے جاندا واں پار دے علاقے چ، تے اوتھے گھاہ شاہ بڑا ہے، پھر شامی واپس لے آندا واں، تے کشتی والا روپیہ لے لیندا ہے مینوں، تے مینوں کوئی یہ وجہ وظیفہ دسو کہ جڑیاں میریاں بکریاں تر کے ٹر جان تے میں بھی نال بولو۔ تے مولوی اور آکھیا بسم اللہ پڑھ کے ٹھل جایا کر۔ وہ آکھو نا سبحان اللہ، وہ مولویاں دی گل آ گئی، ہن تے خوش ہو جاؤ نا، مولویاں تے اٹیک ہووے این تواڈے چہرے کھل جاندے ماشاءاللہ۔ تے مولوی اور دس دیتا بسم اللہ پڑھیا، اچھا وہ آجڑی گیا انہیں بکریاں سٹیاں، بسم اللہ پڑھیا تے اللہ پاک نے انہوں پار لا چھڑیا۔ آکھو سبحان اللہ، وہ آکھو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے آجڑی سی نا آجڑی۔ اچھا وہ روزانہ ہی ہوتا ہے معمول، کدھرے مہینے بعد مولوی اور بھی پار کم پہ گیا، وہ آئے دریا دے کنارے تے پہ ویکھن بھئی کشتی آلا او پار کھلوتا ہے تے آوے تے میں جاواں، تے وہ آجڑی کہن لگا مولی صاحب آؤ چلیے، کدھر؟ اچھا پار، وہ کشتی آوے، فرمایا نا آؤ، تے کیویں جاندے؟ فرمایا جدوں دا تساں دسیا سی میں تے بسم اللہ پڑھ کے ٹر جاندا، تے شامی واپس بھی آ جاندا وا۔ اچھا
چلو بہرحال تسی واقعہ ہوں جی اگے سنیا، میں وقت نہیں تہاڈا ضائع کردا۔ تے گمان آجڑی نے یقین نال پڑھیا، آج میں بے یقینہ پڑھدا ہاں، آج میرا یقین نہیں، میرا یقین نہیں۔ ایک دن دعا کیتی تے دوجے دن دعا قبول نہیں ہوئی۔ اسی دعا تے کرن دا سانوں ول ہی نہیں آندا، دعا کرن دا ول نہیں آندا۔ میرے آقا نے فرمایا دعا بچیاں اور کریا کرو۔ بچہ باپ دا انج پلہ پھڑ لیندا نا، ابا میں ایسا لے کے ہی رہنا ہے، ہائے نبی پاک نے فرمایا انج دعا کریا کرو، او دے پلے پھڑ لیا کرو، گڑ گڑایا کرو۔ بچیاں اور دعا اسی تے سنیہ دیندے ہیں، سنیہ یا اللہ اے کم کر دیں، یا اللہ اے کم کر دیں، یہ تے سنیہ ہے، یہ دعا نہیں۔ یا اللہ اے کم کر دے، یا اللہ اے کم کر دے، یا اللہ اے کم کر دے، دھیان ہو رہی پاسے، اکھاں ہو رہی پاسے۔ نماز تو بعد بھی اکثر لوگ دعا حاجی اور مسجد تے سونی بنائی، اللہ اجمعین اے چلے اللہ دعا 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 کرے مومن تے قبول نہ ہوئے، نبی پاک نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا۔ دعا کرے مومن، دھیان ہی نہیں۔ کسی افسر کول جا کہ تو انج کھڑا ہوئے گا، افسر کول جا کے وہ دفتر وال ویکھنا نہیں، جرت نہیں، انج نہیں ویکھدا بھی گلاں بھی وہ نال کردا ہوویں، گلاں افسر نال کردا ہوویں، تھانے دار نال کردا ہوویں، اے سی نال کردا ہوویں، جج نال کردا ہوویں، اپنے وکیل نال ہی کردا ہوویں، تے ویکھے ہور ولو انہیں آکھنا جا پتر تو اس قابل ہی نہیں۔ تے اسی اپنے مالک تے مولا دے دروازے تے ہوئیے تے دھیان ساڈا کدھرے ہو۔ ہائے تے دعا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آؤ ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں نے دعا کی تھی کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ دی اماں صندوق دے اندر اپنے بچے نو رکھ، لال ہے تیرا، اے موسیٰ ہے تیرا، اے موسیٰ علیہ السلام نے تے میرا کلیم اللہ ہے، تیرا موسیٰ ہے تے میرا، تیرا موسیٰ ہے میرا کلیم اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر دی اماں نے دریا دے اندر صندوق نو سٹیا، دریا ٹردا گیا تے حضرت موسیٰ دی بہن نال نال ٹردی گئی۔ بس میں ختم کرن لگا، تھوڑی جی توجہ کرو گے تے میں ختم کروں گا۔ اچھا نال ٹردی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں۔ سورہ طٰہٰ دے اندر اس بات دا ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ۔ اللہ اکبر۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، تمشی اختک، اختک کنوں کہندے نے؟ اخت بہن کو، تمشی نال نال ٹر دیے موسیٰ دی بہن، از تمشی اختک۔ میں قرآن چو تانوں واقعہ سنا رہے ہیں، کسے کہانیاں نہیں، کیونکہ ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اتھے کسے کہانیاں نہیں، اللہ دا قرآن بیان ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن نال نال ٹر دی گئی، پھر کی ہویا ویکھ دی گئی، او دریا چو نالے چ آ گیا صندوق، تے او نالا جاندا سی فرعون دے محل دے تھلوں، فرعون دے محل دے تھلوں گزر کے جاندا سی۔ اتو کنیزہ نے ویکھیا، بلکہ حضرت آسیہ نے خود ویکھیا، کو سبحان اللہ، آسیہ دے مقدر جاگے نا۔ حضرت آسیہ نے ویکھیا، اپنی نوکرانیاں نو بھیجیا، جاؤ او صندوق رڑدا جا رہا ہے نالے چ، انہوں چک کے لے آؤ، چک کے لے آئیاں۔
پٹیا تے حضرت موسیٰ کھل کھلا رہے سن، ہس رہے سن، مسکرا رہے سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو مسکرا رہے سن تے ادھروں ویکھ ویکھ کے فرعون بھی اتھے پہنچ گیا۔ فرعون بھی، آخری گل سن لو، فلسطین والیاں دے یاد دے اندر ہے جملہ، میں رانا عارف صاحب آئے نے، اور بھی میرے پیارے پیارے بھائی آئے نے، عبدالحفیظ صاحب وغیرہ، اللہ تعالیٰ سب دا آنا قبول فرمائے۔ تے سنو ذرا، فلسطین والیاں دے یاد دے اندر میں ایک جملہ عرض کرن لگا وا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن بھی اتھے پہنچ گئی، فرعون بھی آ گیا۔ فرعون آندے ہی کہن لگا، اوئے چھڑ دیو، ہٹ جاؤ، اے وہی بچہ ہے، اے وہی بچہ ہے جدی خبر مینو نجومیاں دتی ہے، جنہیں میرے تختے نو الٹنا ہے، اے وہی بچہ ہے، اینو ہٹ جاؤ، میں اینو ذبح کراں۔ گھر والے دے آکھے تسی بھی لگ جاندے ہو نا، کدی کدی لگ جاندے ہو، خصوصاً اپنی اہلیہ محترمہ دے آکھے بولو یار لگ جو جاندے ہو، اتھے کوئی سننیاں دے پئیاں، لگے سوا گزارا جا نہیں۔ آسیہ کہن لگی ٹھہر جا ٹھہر جا، او جیڑا بچہ جدے واسطے تو 70,000 بچے شہید کرا چکے ہیں نا، او تے اس شہر دا سی، اس بنی اسرائیل دا بچہ سی، جنہیں تیری حکومت نو پلٹنا ہے، اے تے رڑدا آیا ہے دریا چو، وہ اے تے رڑدا آیا ہے دریا چو، اے تے کدھروں پاروں آیا ہے، اے تے بڑی دوروں آیا ہے۔ تو پھر زنانی دے آکھے لگ گیا فرعون۔ بعض دفعہ زنانی چنگی مات بھی دے دیندی، یہ چنگا ہی کام سی نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رہن لگ پے، ہن گود آسیہ دی تے فرعون دی تے پل دینے پہ موسیٰ کلیم اللہ، او بچہ پل رہا ہے جس بچے دے ڈر تو 70,000 بچے ذبح کرائے، او بچہ پل رہا ہے۔ اللہ اللہ، دائیاں آ گئیاں، فیٹر تے ہوندے نہیں سن نہ ڈبیاں دا دودھ، دائیاں نو بلاؤ، ساریاں دائیاں آ گئیاں، لیکن موسیٰ کدے دائیاں دے دودھاں نو منہ لاوے، آکھو سبحان اللہ، آئے ہائے، کیوں یہ تے نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ دا نبی ہے، یہ تے پاک عورت دا دودھ پیے گا، اے تے او دا دودھ پیے گا جدے بارے چ رب دا قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اے تے اپنی اماں دا ہی دودھ پیوے گا۔ تے بہن جدو ساریاں دائیاں آ کے آزما کے ٹر گئیاں، تے بہن پولی جے کانچ نا حضرت آسیہ دے کہن لگیاں جے کہو تے میں ایک دائی دا پتہ دس دیاں، او دا دودھ ہے بچہ پیوے گا۔ آکھو سبحان اللہ، اوے گونگے ہو آکھو سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں فرمایا میں تینوں ایک ایسا پتہ دس دیاں جیدہ بچہ اے دودھ پیوے گا، اچھا بلاؤ لے آؤ۔ ہن میں ذرا اپنے مزاج دے اندر ایک گل کرن لگا وا، تفسیراں والیاں نے لکھیا ہے حضرت موسیٰ دی بہن دوڑ دی گئی کہ اپنی ماں نو بلا کے لے آوے، تے موسیٰ دی اماں نے آکھیا نا بیٹا نا، میں نہیں جانا۔ بولو تے صحیح یار، کیوں؟ رب دا وعدہ ہے کہ میں انہوں تیری گود دے اندر لوٹاواں گا، لہذا میں فرعون دے محل چ نہیں جانا، میں انہوں اپنی جھونپڑی سی دودھ پلاواں گی۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ دی اماں اسی تینوں ادے
تیری گود دے اندر لوٹا دیاں گے. رادوہ الیک، یا اللہ جنجدہ ہے انجدہ ہی، جنجدہ ہے انجدہ ہی لوٹاؤ گے؟ فرمایا نانا، رادوہ الیک وجائلوہ من المرسلین، انہوں رسول بنا کے تیری گود وچ بھیجا گے. موسیٰ نے دودھ پیتا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کسے اور دائی دا بولو. حضرت میرے آقا علیہ السلام دا سنو معجزہ. حضور علیہ حضرت حلیمہ فرمانیاں نے کہ میں جدوں حضور نو لے کے آئی نا اپنی جھوپڑی دے اندر، تے میں دودھ پلاندی سا حضور نو بھی، تے حضور دا جڑا رضائی بھائی سی عبداللہ انہوں بھی، ایک سائڈ تو انہوں پلاندی سا، ایک سائڈ تو حضرت عبداللہ نو پلاندی سا. تے فرمایا کدی غلطی نال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو عبداللہ والے سائڈ تے پلایا نا، دودھ پلان دی کوشش کیتی ہے تے محمد نے منہ موڑ لے آئے. ہائے محمد نے منہ موڑ لے آئے کہ اپنے بھائی دا حق کھان واسطے میں نہیں آیا، میں اپنے بھائی دا حق دلوان واسطے آیا. اللہ اکبر.